پاکستان کی وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات 1000 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں۔ سول اداروں کے پینشنرز کو 260 ارب روپے جبکہ مسلح افواج کے پینشنرز کو 750 ارب روپے کی پینشن ادا کی جا رہی ہے۔ پینشن کی شدت اس کی شرح نمو جتنی حیران کن ہے، جو آمدنی میں اضافے سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسے جامع اصلاحات کے بغیر ناقابل برداشت بنا دیا گیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت بیوروکریسی کو چلانے کی لاگت سے زیادہ پینشن پر خرچ کر رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک آنے والی حکومتوں نے پینشن بل میں کٹوتی کے لیے اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں تازہ ترین تجویز ریٹائرمنٹ کی عمر کو 60 سے کم کر کے 55 سال کرنے کی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایک کثیر الجہتی قرض دینے والے ادارے نے حکومت کو وسیع تر پینشن اصلاحات کے حصے کے طور پر اپنے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ رپورٹ میں عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر میں کمی کرنے کے اقدامات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو ہر سال 50 ارب روپے کی بچت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے، جس نے سالانہ پینشن بجٹ کو کم کرنے کے لیے پچھلے سال ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 62 سال کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تو ویوز، بیکار آئیڈیا کیا ہے؟ اگر اس طرح کی پالیسی نافذ کی جاتی ہے تو یہ سرکاری شعبے کے پینشن اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے متوقع عمر میں اضافے کے مطابق ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے عالمی رجحان کے خلاف ہوگا، جبکہ ماہرین اس پر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے سویلین ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کم کر کے 55 سال کرنا ایک برا خیال ہے۔ اگر اس کا مقصد پینشن کی بڑھتی ہوئی ادائیگی کو کم کرنا اور اس کی رفتار ترقی کو سست کرنا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس اقدام سے پیش کی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا، جو کہ حکومت کو اس وقت ادا کرنا ہوں گے جب کوئی ملازم ریٹائرمنٹ پر پہنچ جاتا ہے، جبکہ موجودہ پینشن نظام ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کا 35% تک ایک ساتھ ادائیگی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں پینشن کے بحران پر وسیع پیمانے پر کام کرنے والے عالمی ترقیاتی ماہر حسن خاور کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس اقدام کے نتیجے میں ہونے والی واحد بچت یہ ہوگی کہ 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کی صورت میں پینشن کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہونے والی آخری تنخواہ کم ہوگی اور طویل مدتی فوائد نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ حسن خاور نے یہ بھی بتایا کہ ملازمین 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے حکومت کو اضافی 5 سال کے لیے پینشن ادا کرنا پڑے گی، اور اس کے علاوہ نعم البدل کی شکل میں پیشگی پینشن کی ادائیگیوں میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ اندازہ ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی عمر کم کر کے 55 سال کر دی جاتی ہے تو عام شہریوں کو پینشن کی پیشگی ادائیگی 5 سال میں 260 ارب روپے کے موجودہ بجٹ میں بڑھ کر 1 ارب سے زیادہ ادا کرنا ہوں گے۔ حسن خاور نے مزید کہا کہ نعم البدل کی لاگت پہلے ہی سالانہ پینشن بجٹ کا نصف ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کی عمر کم کرنے سے اس بجٹ میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی کم عمر کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے پی ٹی اے کی سابق حکومت کی جانب سے قائم کردہ پینشن ریفارمز کمیشن کی قیادت کی تھی۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 62 سال کرنے کی مخالفت کی اور اس کے بجائے مستقبل میں بھرتیوں کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم اور پینشن کے حساب میں پیرامیٹرک تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مسلح افواج کی مثال دیتے ہیں، جہاں سالانہ پینشن بل تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کی اوسط عمر 45 سال ہے۔ انہوں نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ اگر سول وفاقی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی جائے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے ریٹائرمنٹ کی موجودہ عمر 60 سال برقرار رکھنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تنخواہ کا حساب آخری بنیادی تنخواہ کے مطابق لگایا جائے تو اس بل میں نمایاں کمی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال ملازمین کو ان کی آخری تنخواہ سے 2 گنا ماہانہ پینشن لینے کی اجازت ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے سابق سربراہ نے کہا کہ آپ الاؤنسز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پینشن کو بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین اور حسن خاور دونوں کا یہ خیال ہے کہ پیرامیٹرک اصلاحات سے حکومت کو پینشن کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ عمر کوئی بڑا مسئلہ نہیں، انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ تو ناظرین، اصلاحات کی ضرورت ہے پھر۔ حسن خاور کے 3 حصوں پر مشتمل مکالمے ڈیفرڈ ڈریمز، پاکستان کے پبلک سیکٹر کے پینشن بحران سے نمٹنا، اس میں اندازہ لگایا گیا کہ 2019 میں سول اور ملٹری ملازمین کے لیے وفاقی حکومت کی پینشن کا خرچ 245 ارب روپے تھا، جو کہ گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں اس میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سے سال 2024-25 میں پینشن کا بل بڑھ کر 1 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا،
جو کہ سالانہ اوسطاً 19% ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بوجھ ہر 4 سال میں 2 گنا ہونے کا امکان ہے، ایک ایسا راستہ جو واضح طور پر ناقابل برداشت ہے۔ ایکچوریل اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ 30 جون 2021 تک سرکاری ملازمین کے لیے متعین کردہ فوائد کی ذمہ داری قیمت 2,900 ارب روپے تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پینشن کی ذمہ داریاں بڑی حد تک فنڈ سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے پائیداری کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران فوجی پینشن سمیت وفاقی پینشن اخراجات میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا، جبکہ اسی عرصے کے دوران ٹیکس محصولات میں صرف 2.7 گنا اضافہ ہو سکا ہے، جبکہ پینشن کے واجبات میں اضافہ عوامی محصولات میں اضافے سے بھی زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت کی خالص محصولات کی وصولیوں کا 12% استعمال کر رہا ہے، جو ایک دہائی قبل 8.9% تھا، جبکہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات میں تقریباً 4.4 گنا اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس سول حکومت کے آپریشنل اخراجات میں صرف 2.7 گنا اضافہ ہوا، اور مالی سال 2021-22 میں پینشن میں اضافے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت ہے، کیونکہ اس سال پینشن کی لاگت پہلی بار پوری سول حکومت کو چلانے کے اخراجات سے 10 ارب روپے زیادہ رہی۔ اگلے سال یہ فرق بڑھ کر 56 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ فرق بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں اور سرکاری اداروں کو بھی اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس سال چاروں صوبوں کے لیے مجموعی پینشن اخراجات 850 ارب روپے سے تجاوز کرنے کی توقع ہے، جبکہ پاکستان ریلویز پہلے ہی اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص کر رہا ہے، جو اکثر موجودہ ملازمین کی تنخواہوں کی مجموعی لاگت سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان پوسٹ کے بجٹ کا تقریباً 1/3 حصہ اب پینشن کی ادائیگیوں کے لیے مختص ہے، جو حکومت کے تمام سطحوں پر ایک منظم مسئلے کو اجاگر کرتا ہے۔ جبکہ ریٹائرمنٹ کی کم عمر کے حامیوں کا خیال ہے اس اقدام کے نتیجے میں بچت ہوگی اور نوجوان افراد کے لیے سرکاری شعبے کی ملازمتیں کھل سکیں گی۔ پاکستان جیسی مارکیٹ میں جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد اور نوجوان آبادی میں بے روزگاری کی بلند سطح ہے، یہ زیادہ ملازمتوں کو یقینی بنائے گا اور افرادی قوت کی ہموار منتقلی کو فروغ دے گا۔ ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت تمام محکموں میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو مرحلہ وار کم کرنے پر غور کر رہی ہے، تاکہ علیحدگی کے اخراجات میں ابتدائی اضافے کا انتظام کیا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر کارپوریشنز، ریگولیٹری اتھارٹیز اور پروفیشنل کونسلز کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اسی طرح کی کٹوتی کریں، جبکہ متعلقہ ادارے وفاقی وسائل پر انحصار کیے بغیر ان اصلاحات کی مالی لاگت کا انتظام کریں۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں میں وفاقی حکومت نے کئی پینشن اصلاحات نافذ کی ہیں، جن میں سب سے قابل ذکر رواں مالی سال سے نئے سول سرکاری ملازمین اور اگلے مالی سال سے نئے فوجی بھرتیوں کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم ہے، جبکہ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی ملازمین اپنی بنیادی تنخواہ کا 10% حصہ ڈالیں گے، جبکہ حکومت فنڈ میں 20% حصہ ڈالے گی، اور حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی پیرا میٹرک اصلاحات میں پینشن کا حساب لگانے کا نظر ثانی شدہ فارمولہ، قبل از وقت رضاکارانہ ریٹائرمنٹ پر جرمانے، جبکہ متعدد پینشنز کا خاتمہ، فیملی پینشن کے نظام میں تبدیلی اور مستقبل میں اضافے کے طریقہ کار وغیرہ شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک میں کمنٹ سیکشن میں ضرور ذکر کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔